جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کو چاند ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو معزز مہمان جنوبی پنجاب میں پی ٹی آئی کے صدر ہیں نور محمد خان بابا، اور ہمارے جو دوسرے معزز مہمان ہیں وہ ہیں پی ٹی آئی کے ضلعی صدر مہر عمران دھول صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی 2 سالہ کارکردگی، اپ ڈاؤن، خارجہ پالیسی بہتر، مہنگائی اوپر، آپ 2 سالہ کارکردگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عوام کے لیے کتنے فائدہ مند ثابت ہوئی؟ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا نعرہ تھا تبدیلی کا، تو دنیا میں تبدیلی 2 ہی طریقے سے آ سکتی ہے، ایک ہے انقلاب اور ایک ہے ارتقاء۔ ہم انقلاب کی طرف نہیں گئے، ہم چلے گئے ہیں ارتقاء کی طرف۔ تو جب آپ اس مرحلے سے گزریں گے تو ظاہر ہے جب ہم انقلاب کو اوائڈ کر رہے ہیں اور ہم اس منزل کو پانا چاہتے ہیں بغیر کسی سول نافرمانی یا کوئی کیوس پیدا ہو جائے، ہم اس کو آہستہ سلو گریجول اس طرف جا رہے ہیں جہاں ایک مستحکم اور معاشی طور پہ کامیاب مضبوط معیشت کھڑی ہو اور ملک کو لے کے جا رہے ہیں۔ اس پہ ہمیں ظاہر مشکلات ہوں گی، اور وہ مشکلات بڑی واضح ہیں کہ پچھلے جو حکومتیں 40 سال سے یہاں جو رہی ہیں، 2 پارٹیوں کی باری باری آتے رہے ہیں، ان کی کارکردگی کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں، اور ابھی ہم اس جو مشکلات چھوڑ کے گئے ہیں، معاشی طور پہ اس ملک کو تباہ و برباد کر کے گئے ہیں، تو اس میں جب ہم کامیابی سے اس وقت گزریں گے اس راستے سے اور اس کو دور کریں گے جو مشکلات انہوں نے پیدا کی تھی، اس کے لیے ہمیں ان مشکلات سے گزرنا پڑے گا جس مشکلات سے ابھی ہم گزر رہے ہیں۔ مہنگائی آپ بات کرتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ مہنگائی ہے۔ اگر میں یہاں آپ سے اتفاق نہ کروں کہ مہنگائی نہیں ہے تو یہ ایک غلط بات ہوگی کہ مہنگائی ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ جب ہم مصنوعی قابو کریں گے چیزوں کو جو کہ پچھلی حکومتیں کرتی رہی ہیں، تو پھر ہم بھی اسی طریقے سے ڈالر کو بھی 100 سے نیچے لے جا سکتے ہیں، مہنگائی کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب یہ بم پھٹے گا تو یہ ساری جو ہے نا مشکلات وہ ہم نے اپنے ذمے لے لی ہیں، کیونکہ ہم اس ملک کو کی ترقی یافتہ ملک بنانا چاہتے ہیں، تو ہم نے یہ مشکل فیصلے کیے ہیں، اور اس میں جو ذی شعور اور سمجھدار طبقہ ہے وہ اس مشکلات کو بھی سمجھتے ہیں، اور جس طرف ہم جا رہے ہیں، جس منزل کی طرف جا رہے ہیں، وہ بھی ان کو منزل نظر آ رہی ہے۔ اچھا سر، میں اس میں کچھ ایک مشکل سوال کروں گا، تلخ تھوڑا سا، کہ اگر خان صاحب نے چینی مافیا کو ہاتھ ڈالا تو چینی مہنگی ہو گئی، اگر آٹا مافیا کو ہاتھ ڈالا تو اب دیکھیں ابھی گندم کو 3 ماہ گزرے ہیں تو گندم 2200 روپے میں من بک رہی ہے شروع میں، اینڈ اس کا کیا ہوگا جبکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا، اس کو ہاتھ ڈالا تو یہ چڑھ گئی۔ اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں میڈیسن بلیک میں کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں پیٹرول سستا کیا، خان صاحب کا اقدام سراہا گیا پورے پاکستان میں، لیکن وہ پیٹرول غائب ہو گیا۔ یعنی کہ مافیاز پاکستان میں اتنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، تو خان صاحب کو ان مافیاز سے نمٹنے کے لیے کیا وہ بلیک میلنگ خان صاحب کو کر رہے ہیں؟ خان صاحب کو اب کوئک سٹیپ اٹھانے ہوں گے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو بڑا واضح اپنے آپ اس بات کو یقین کر لیں کہ خان صاحب اپنے زندگی کے کسی شعبے میں نہ کسی آدمی سے بلیک میل نہیں ہوتے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ابھی آپ نے خود کہا کہ جی مافیا، آپ مجھے بتائیں کہ کسی ملک میں چاہے وہ امریکہ ہو اور چاہے وہ چائنا ہو، مافیا سے لڑنا میرے خیال میں آج تک ہر بندہ جو بھی آیا جس ملک میں وہ کمپرومائز حکومت کرتا رہا ہے، اور یہ خان صاحب کا سب سے بڑا مشکل یہ ان کا فیصلہ ہے، انہوں نے کیا ہے کہ مافیا کے خلاف لڑنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس کا رزلٹ تو یہ آنا ہے کہ مافیا ایک مضبوط جو ہے نا پوری دنیا میں جو بھی مافیا ہو، شوگر کا ہو یا ڈرگ کا ہو یا قبضہ گروپ ہو، ان سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن خان صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ ہم مطمئن ہیں، ہم تو پارٹی کے اندر ہیں، ہمیں پتہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ اس مافیا پہ قابو پا لیا جائے گا، اور ہم ان کے خلاف انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے،
اور انشاءاللہ ہم ضرور اس پہ قابو پائیں گے، اور جس مشکلات سے عوام گزر رہے ہیں اس مشکلات سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ضرور نکالے گا۔ اچھا سر، خارجہ پالیسی کے حوالے سے میرا یہ اگلا سوال ہے کہ خارجی سطح پہ دیکھیے، اگر میں کہوں گا تو یہ کم نہ ہوگا کہ یہاں سے یہاں پہنچ گئی الحمدللہ پاکستان کی۔ اب دیکھیں انڈیا عالمی تنہائی کا شکار ہے، اندر سے اس کے جو تحریکیں ہیں آزادی کی وہ بھی شروع ہو چکی ہیں، اس کے جتنے پڑوسی ممالک ہیں وہ سارے کٹ آف ہو چکے ہیں پاکستان کی بہترین خارجہ پالیسی کی وجہ سے۔ امریکہ اسرائیل آپ کے سامنے ہے، اور پاکستان جو ہے ایک ہب اور محور بن چکا ہے عالمی سیاست اور سپر پاوری کا۔ امریکہ بھی ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، اور چائنا آلریڈی پاکستان کی طرف لگ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی کاوش اور پاکستان اداروں کی کوشش کو کس حد تک کہاں دیکھتے ہیں؟ ایک تو پاکستان کی تاریخ میں جو بیچ 2-3 چند ادوار جو گزرے ہیں جہاں خارجہ پالیسی بڑی مثالی تھی، میرے خیال عمران خان صاحب کی خارجہ پالیسی پاکستان کی تاریخ میں سب سے واضح اور سب سے بہترین خارجہ پالیسی ہے، اور ہمارے وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود صاحب بھی اپنی ذمہ داری کو بڑے احسن طریقے سے اور ڈپلومیٹک اور طریقے سے نبھا رہے ہیں، اور اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پورے اس خطے کا جو ہے پیراڈائم وہ تبدیل ہو رہا ہے، سارا منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے، بلکہ میں تو اس کو یوں کہوں گا کہ پچھلے 6 ماہ میں کرونا نے دنیا کے سارے نظام کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور ہمارے اس ریجن میں چائنا نے ساروں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ $400 بلین کی انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے ایران۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ ایران میں ہندوستان کا تسلط ختم ہو گیا۔ افغانستان سے امریکہ چند فوجیوں کے ساتھ بیٹھا ہے، ورنہ ان کا کوئی کنٹرول افغانستان میں نہیں ہے۔ ترکی میں آپ دیکھیں وہ بھی اینٹی امریکن ان کی ساری پالیسی ہے، اور ہم پاکستان میں اس وقت اس پوزیشن میں بیٹھے ہیں کہ ہمارے تعلقات افغانستان سے اور ایران سے بہت اچھے ہو گئے ہیں، اور جو ہمارے ہمسائے ہیں کم از کم ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے مغرب کا بارڈر ہے وہاں سے ابھی ہمیں کسی قسم کا کوئی تھریٹ یا خطرہ نہیں ہے۔ سر سعودی عرب کے حوالے سے کیا کہیں گے، جو حالیہ ایک ٹینشن کا ماحول ہے؟ دیکھیں اس وقت بڑا سینسٹیو یہ آپ کا سوال ہے، اور سینسٹیو ہی کی سچویشن ہے۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہم ایک ایسے گزر رہے ہیں مرحلے سے، اور حکومت گزر رہی ہے کہ یہاں اس پہ کسی قسم کا کمنٹ کرنا اس وقت میرے خیال میں ہم اپنی پالیسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور غلط پیغام بھی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ حالیہ جو بلدیاتی الیکشن ہے یہ اب کب ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی کی کتنی تیاری ہے اس میں؟ زیادہ توقع ہے کہ انتخابات پہلے جو مرحلے کے ہیں وہ دسمبر کے اوائل میں ہونے کی توقع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد اس کی تاریخ کا اعلان بھی ہو جائے گا، اور ہمیں اس بات سے کوئی خوف یا ڈر نہیں ہے۔ یہ باتیں ہم بھی سنتے رہتے ہیں۔ دیکھیں مخالفین ہمارے، انہوں نے وہی بات کرنی ہے، جو ہمارے خلاف ہوں گے ہمارے خلاف بات کریں گے، جو ہمارا سپورٹر ووٹر ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم بالکل تیار ہیں الیکشن کرائیں، انشاءاللہ ہم اس سے بھی زیادہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے بلدیاتی انتخاب۔ اچھا سر، پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں، سپورٹران ہیں، جو ورکر ہیں گراس روٹ لیول پہ جنہوں نے ورک کیا ہے، تو وہ جو جنرل الیکشن تھی اس میں بھی کچھ ناراضگی کا اظہار تھا کہ ان کو مس کیا گیا ہے، تو جو ادھر ادھر سے لوگ آئے ہیں تو ان کو ٹکٹس دیے گئے ہیں، تو اب بلدیاتی الیکشن میں کیا یہ شکایت دور ہوگی؟ دیکھیں بلدیات تو ہوتے ہی کارکنوں کے ہیں، اور عہدیدار اور جو تنظیمی لوگ ہوتے ہیں اور جو پارٹی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں ہم ضرور انشاءاللہ جو پہلے ہمارے دوستوں کو، ہمارے کارکنوں کو شکایت تھی، ہم اس کی حتی الامکان کوشش کریں گے کہ ہم ان کا ایڈجسٹمنٹ کریں، اور جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہمارے سے پہلے ہوئی ہیں اس کو ہم نہ دہرائیں۔ اچھا سر، حکومت میں کچھ لوگ اس طرح کے جو ادھر سے پارٹی سے پکڑے یا ادھر سے پکڑے، اس حوالے سے لوگوں کا ایک عام تاثر یہ ہے کہ حکومت میں جو ان کو فیل کرنے کے لیے ایسے لوگوں کا بھی کردار ہے کہ وہ جو پازیٹیو جو خان صاحب چاہتے تھے اس ویژن کے اوپر پورے نہیں اتر رہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ شفٹ کی ضرورت ہے خان صاحب کو کہ اپنے لوگوں کو مزید اوپر لایا جائے، تو ایسے لوگوں سے نظر رکھی جائے اور ایکشن لیا جائے؟ دیکھیں پہلے تو ہم فیل نہیں ہیں، یہ آپ ایسے نہ ہمیں سوال کریں کہ فیل ہیں،
ہم بالکل فیل نہیں ہیں. نہیں سر فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو نہیں, دنیا مان رہی ہے الحمدللہ, فیل نہیں ہے. پاکستان ہر معاملے میں بہتری کی طرف جا رہا ہے. خزانہ خالی تھا جب حکومت ملی تھی, ہم ایک ایک چیز کا اعداد و شمار, انہوں نے تو وزیر خارجہ ہی نہیں رکھا تھا. دیکھیں یہ سارے معاملے ہیں, لیکن اب وہ جو کر رہے ہیں کوشش ایسے کامیاب تو انشاءاللہ نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے آپ نہیں, ہمیں کوئی کسی سے خطرہ نہیں ہے. ہم متحد ہیں ایز اے پارٹی, ایز اے حکومت. اور جب حکومتیں بنتی ہیں کسی پارٹی کی, اس میں یقیناً نئے لوگ آتے ہیں اور ہم نے ان کو ویلکم کہا ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ خراب لوگ ہیں, لیکن جو پارٹی کی پالیسی ہے وہ پارٹی بنائے گی, وہ چیئرمین بنائیں گے, اور وہ جو چیئرمین کی حکم ہوگا ان کی سوچ اور نظریے کے مطابق ہم پارٹی کو چلا رہے ہیں, اور پارٹی ہی فیصلے کرے گی کہ آئندہ کس نے کہاں لڑنا ہے. ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا سر, یہ صدارتی نظام کی جو بعض گشت سنائی دے رہی ہے, اسلامی صدارتی نظام کہہ لیں یا صدارتی نظام کہہ لیں, تو اس حوالے سے لوگوں میں عام تاثر یہ ہے کہ ہمارے ادارے اس پہ بھی ورک کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جو گھٹیا نظام, یہ جو کرپٹ لوگوں کو تحفظ دے رہا ہے, تو کیا صدارتی نظام آنا چاہیے اور کیا آ رہا ہے؟ اس چیز میں کتنی صداقت ہے؟ ایک تو لوگوں کو مسکنسیپشن ہے صدارتی نظام کی کہ شاید اس میں اسمبلی نہیں ہوگی یا ممبران نہیں ہوں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر نظام میں اسمبلی ہے, ہر نظام میں چنے جائیں گے لوگ, الیکشن ہوں گے. اگر ہم بہتر طریقے سے نظام کو چلا سکیں, نہ صدارتی نظام خراب ہے نہ پارلیمانی نظام خراب ہے. میں اس کی یوں مثال دیتا ہوں کہ آپ ذرا پورا دنیا پہ نظر دوڑائیں کہ آپ جب فار ایسٹ میں جائیں گے, چائنا اور یہ ملیشیا, ویتنام, کوریا, تو وہاں آپ کو کسی حد تک شروع میں کنٹرولڈ آپ سمجھ لیں ڈیموکریسی ہے. تو انہوں نے ترقی کر لی کنٹرول ڈیموکریسی میں, ٹھیک نا جی. جب آپ جائیں گے مغرب میں تو انہوں نے ترقی کر لی مکمل جمہوریت کے نظام میں. جب آپ جائیں گے مڈل ایسٹ تو وہاں آپ کو ترقی نظر آئے گی بادشاہت مونارک میں ترقی کر لی. اس کا مقصد یہ ہوا کہ 3 مختلف نظام پوری دنیا میں کامیابی سے ترقی کے راستے پہ گامزن ہے. اور ہم ہی کیوں ناکام ہیں کہ اگر ہم ڈکٹیٹرشپ میں آتے ہیں تو تب بھی ہم ناکام ہیں, جمہوریت میں آتے ہیں تو تب بھی ناکام ہیں, اور اگر پریزیڈنشل سسٹم میں ہم رہ چکے ہیں تب بھی ناکام ہے. اس کا مقصد ہے کسی نظام میں کوئی برائی نہیں ہے, یہ برائی ہمارے اندر ہے. جب تک ہم اس برائی کو دور نہیں کریں گے جہاں پھر کوئی نظام بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا. بہت زبردست آپ نے اس کا جواب دیا. سر میں اس میں تھوڑی سی ایک چیز کروں. دیکھیں امریکہ میں آپ دیکھ لیں, ٹرکی میں, ان میں یہ جو صدارتی نظام چل رہا ہے, دیکھیں جمہوریت نظام ویسے آپ یہ مانیں گے کافی پرانا ہے, اس کے ساتھ صدارتی نظام بھی کچھ ممالک میں بہت پرانا ہے. اصل میں نظام کے علاوہ دیکھیں ہم اس لیے لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ اسمبلیوں میں دیکھ لیں اکثریت پی ٹی آئی کی نہ ہونے کی وجہ سے بھی کچھ نقصان ہے کہ اپنی مرضی سے قوانین پاس کرنے میں مشکلات. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا جو ہم نے FATF کے 3 قوانین پاس کرنے تھے, تو ہمارے جو اپوزیشن تھی وہ انہوں نے کو اپنے 30-32 نکات بند کمرے میں سامنے لے آئی کہ ہمیں یہ نیب سے اختیارات ختم کیجیے سارا کچھ. اور یہ سارا جو سچویشن ہے سینٹ میں آپ دیکھ لیں ان کی اکثریت, اس وجہ سے اس میں لوگ عام تاثر پایا جا رہا ہے کہ جب یہ اس طرح کا سسٹم ہوگا تو لوگوں کو ریلیف ملنے میں ٹائم لگے گا. آپ عدالتی نظام دیکھ لیں, پچھلے دنوں ہمارے بھائی ہیں اقرار الحسن دوست ہیں بڑے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار رینجرز کے ذریعے میں نے بندے پکڑوائے ہیں جن کے اوپر 7 کیس تھے, 3-4 جو قتل کے کیس تھے, لیکن وہ عدالت سے رہا ہو کے ضمانت پہ باہر پھر رہے ہیں اور وہ پھر دوبارہ ان کو تھریڈ کر رہے ہیں. یعنی آپ ایک ایک چیز کو اٹھائیں گے تو یہ گرو نہیں کر رہا یہ نظام. تو دیکھیں نہیں, اگر آپ کہتے ہیں اس میں صدارتی نظام, تو اس میں بھی تو یہی ہوگا, عدالتیں یہ ہوں گی نا جی, کوئی عدالتوں میں تو تبدیلی نہیں ہوگی. نہیں سر, اس میں ایک چیز اور بھی آ رہی ہے کہ کوئک فیصلوں کے حساب سے کوئی ایسا سیٹ اپ لایا جائے گا جو کہ 1 مہینے یا 15 دن سے. اپنی رائے دے دیتا ہوں آپ کو, ذرا غور سے سنیں. جو میں اکثر یہ سوچتا رہتا ہوں اور جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جو موجودہ نظام چل رہا ہے, اس نظام میں آپ کسی ڈاکٹر کو الیکٹ نہیں کروا سکتے, کسی انجینئر کو نہیں کرا سکتے, کسی کسان کو نہیں کرا سکتے, کسی لائر کو نہیں کرا سکتے. یہاں جو لوگ جو فیملیز یہاں پاورفل ہیں وہی ہی جیتتی رہیں گی, وہ چاہے کبھی PTI کا حصہ ہوں, کبھی وہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں, کبھی نون لیگ. ایسی یہ بات ہے. اس کو ہم انڈو کر سکتے ہیں ایک نظام کے تحت. وہ یہ طریقہ ہے کہ اس نظام کو چلنے دیں آپ جو چل رہا ہے, اس کی سیٹیں آپ کر دیں کم. ابھی میرے خیال 272 سیٹیں شاید ڈائریکٹ سیٹس ایسے ہے نا جی. 272 میں سے آپ 171 کو لے جائیں ڈائریکٹ,
اور 100 سیٹ آپ چلے جائیں متناسب نمائندگی پہ، جس پہ آپ ڈاکٹرز کو بھی لے آئیں گے، انجینئرز کو لے آئیں گے، لائرز کو لے آئیں گے، کسان کو لے آئیں گے، لیبر کلاس سے لے آئیں گے اور مختلف شعبوں سے لے آئیں گے، اور اس پہ ظاہر ہے اس میں اب تعلیم کی پابندی بھی لگا دیں گے. جو سٹف حکومت کرنے کے لیے چاہیے، جو آپ بات کر رہے ہیں میں اس کو جواب دے رہا ہوں، اس سٹف کو آپ اس 100 سیٹ پہ ڈال دیں گے. ٹھیک. اٹ مینس کہ بھی حکومت پھر جو لوگ جو ہم الیکٹ ہوتے ہیں، ہم لوگ ایم این ایز ایم پی ایز اپنے حلقوں سے، اور ہمیں یہی خفت ہوتا ہے کہ ڈی ایس پی بھی ہمارا ہو اور اے سی بھی ہمارا ہو اور تھانے دار بھی ہمارا ہو. چلو ہم تو تھانے داروں میں لگے رہیں گے، وہ 100 بندہ جو پارٹی الیکٹ کروائے گی انڈائریکٹ متناسب نمائندگی پہ، وہی لوگ پھر حکومت کا حصہ ہوں گے، جو ظاہر انٹیلیجنس مطلب اس سے ہوں گے، پڑھے لکھے طبقے سے ہوں گے، دانشور ہوں گے، تو وہی حکومت چلا رہے ہوں گے، جو دنیا کو بھی سمجھتے ہوں گے، نظام کو سمجھتے ہوں گے. ہم لوگ لگے رہیں گے تبادلوں میں اپنا کام کرتے رہیں گے، حکومت بھی چل جائے گی اور یہ ساتھ یہ نظام بھی چلتا رہے گا. ناظرین بڑا مزیدار انہوں نے یہ اس چیز کا جواب دیا. دیکھیں اس میں ایگری آپ کرتے ہیں نہیں کرتے ان کی بات کو، یہ آپ کے اوپر ہے. ناظرین اکرام ہم نے کوشش کی، آپ کے کچھ سوالات بھی تھے ہمارے پاس، کچھ آپ کی ای میل سی، کمنٹ باکس میں بھی آپ اپنے سوالات پوچھتے ہیں. آج ہم نے کوشش کی جو ہمارے جنوبی پنجاب کے پی ٹی آئی کے صدر ہیں نور محمد خان بھابھا صاحب، ان سے مکمل آپ کے سوال سامنے رکھیں، اور انہوں نے مکمل تسلی بخش خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے اوپر روشنی ڈالی جو کہ آپ کے سامنے تھا. ناظرین اکرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ملکی اور انٹرنیشنل حوالے سے مکمل ویڈیوز بھی آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، پاکستان بھر میں ٹریول بھی کرتے ہیں، اور مکمل ایک ایک چیز جو نئی کرنٹ ایشو ہوتا ہے آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں. اور ہم نے انشاءاللہ یہ کوشش کرنی ہے کہ پاکستان بھر میں ہم نے وزراء کے بھی جا کے انٹرویو بھی کرنے ہیں اور ان کو بتانا ہے کہ یہ مسائل ہیں، اس تبدیلی کے راستے میں کیا کیا چیزیں رکاوٹیں ہیں. ہم نے مل کے انشاءاللہ تبدیلی کے اس پروگرام کو جو کہ خان صاحب کا ایک ویژن ہے، اس کو ہم نے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے. اور ہر معاملے میں جہاں جہاں عوامی مسائل اور علاقائی مسائل ہوں گے اور جہاں جہاں ظلم ہوگا وہاں پہ ہم کھڑے ہوں گے، ہر جگہ پہ ہم پہنچیں گے بھی. اور آپ نے اور ہم نے اور ان عوامی نمائندوں نے ہم نے مل کے پاکستان کو انشاءاللہ نہ صرف ایشیا کا بلکہ پوری دنیا، جس کی ہاں میں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں، وہ لے کے جانا ہے انشاءاللہ. ناظرین اکرام چاند ٹی وی کو دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنے میزبان احسان چاند کو اجازت دیجیے، ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.